اللہ الرحمن الرحیم 17 رمضان المبارک یوم بدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ تاریخ اسلام کا یہ وہ مارکہ ہے جب اسلام اور کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر ہوئی۔ اس مارکے میں فرزندان اسلام کی تعداد لشکر کفار کی تعداد سے 1/3 کم تھی۔ وسائل اور اسلحے کے اعتبار سے بظاہر بہت کمزور تھے۔ جزیرہ عرب کا اجتماعی ماحول سراسر ان کے خلاف تھا۔ انتہائی خوش فہمی کے باوجود اسلام کے غلبے اور فتح مند ہونے کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کفر بڑے کر و فرف کے ساتھ حق کی بے سر و سامانی سے نبر آزما ہونے کے لیے 3 گنا فوج لے کر بڑے غرور اور رعونت سے میدان میں آیا تھا، لیکن اسے ایسی فیصلہ کن ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ اس شان سے حق کو للکار سکے۔ مورخین اس مارکے کو غزوہ بدر الکبریٰ، غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اسے یوم الفرقان کے لقب سے بھی ملقب فرمایا، یعنی وہ دن جب حق اور باطل کے درمیان فرق آشکار ہو گیا۔ اندھوں اور بہروں کو بھی پتہ چل گیا کہ حق کا علمبردار کون ہے اور باطل کا نقیب کون ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، اور جس دن ہم نے اتارا اپنے بندے پر فیصلے کا دن، جس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر۔ بدر کے دن مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی۔ کفار 1000 سے زائد کا لشکر تھا، لوہے میں ڈوبا ہوا لشکر۔ مسلمان 313 یا 19 کی تعداد میں تھے، اور اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود جب اپنے مد مقابل کو دیکھتے تو پریشانی بھی مسلمانوں کو بالکل بھی ان کے قلب گراں پر نہیں گزرتی تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مسلمانوں کے ساتھ تھا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب کریم کی طاقت پر، اس کی عطا پر، اس کے وعدوں پر مکمل بھروسہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے بدر کے روز اتنی شدت سے دعائیں کرتے دیکھا کہ حضور اتنی شدت سے اللہ کو واسطے دے رہے تھے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی حضور کو اتنی شدت سے واسطے کرتے نہیں دیکھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ بدر کے دن حضور اپنے قبہ میں تشریف فرماتے اور یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میں تجھے اس عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اے اللہ اگر تو اسے پورا نہیں کرے گا تو پھر تا ابد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے آقا کو ہاتھوں سے پکڑا اور عرض کی، یا رسول اللہ یہ کافی ہے، یہ کافی ہے۔ آپ نے اپنے رب پر اصرار کی حد کر دی۔ حضور اس وقت ذرا پہن رکھی تھی، آپ اس حالت میں نکلے، حضور اس وقت یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان قریب پسپا ہوگی یہ جماعت اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے، اور قیامت بڑی خوفناک اور تلخ ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شدت سے دعائیں کر رہے تھے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گریہ وزاری، عاجزی و نیاز مندی نے عرش و کرسی کے رب کریم کو اپنے محبوب بندے کی دستگیری اور اس کے سراپا خلوص و اثار غلاموں کی نصرت و تائید کی طرف مائل کیا، اور نوری فرشتوں کو حکم ملا کہ آج آسمان کی رفعتوں سے نیچے اترو، نیچے اتر کر ذکر و فکر کی محفلوں کو کچھ وقت کے لیے خیر بات کہہ دو، اور خاکدان ارض کی اس وادی کا رخ کرو جہاں میرا محبوب بندہ اپنے جانثاروں سمیت میرے نام کو بلند کرنے کے لیے سر بکف اور کفن بدوش کفر کی طاغوتی قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہے۔ ابھی چشم مازاغ آنسوؤں سے پر تھی، ابھی اشکوں کے موتی رخساران پر گرے بھی نہ تھے کہ اپنے کریم اور رحیم خدا نے اس کی رحیمی اور کریمی کی بھیک مانگنے کے لیے سجود ہونے والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اس آیت مبارکہ کا نزول فرما دیا۔ اور یاد کرو جب وحی فرمائی آپ کے رب نے فرشتوں کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو، میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں تمہارا روب، سو تم مارو گردنوں کے اوپر اور چوٹ لگاؤ ان کے ہر بندے کو۔ اور پھر سورہ انفال میں یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی، یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تمہاری فریاد، اور یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پہ آنے والے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بدر کے دن نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے جانثار جو حضور علیہ السلام کی معیت میں حق اور باطل کے اس معرکے میں موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا اور صرف 17 مسلمان شہید ہوئے، 70 سے زائد کافر مارے گئے اور 70 سے زائد قیدی بنائے گئے، اور پھر کائنات نے دیکھا کہ ان مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، اور بدر کا دن اسلام کی احیاء کا ایک عظیم دن ہے، جس دن حق بالکل واضح ہو گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہدائے بدر کے مقام و مرتبے کو اور بلندیاں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔